बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान रही ने एक फ़िल्म में गीत भी गाया था। अरे आप चौंक गए, ये हकीकत है। ये कौन सी फ़िल्म थी और उनका गीत आगे चल सका या नहीं चल सका, इस बारे में भी बात होगी। और सुल्तान रही के उन शब रोज़ का ज़िक्र भी होगा जो उन्होंने फ़ाक़े के साथ गुजारे, और जब सुबह को उठे तो नाश्ते के लिए उनके पास एक रुपया भी नहीं था। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जोक तमाशा। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, दोस्तों से, मेरे लिए तमाम काबिल एहतराम है, लेकिन कुछ दोस्तों के तबसरे जो होते हैं वो कुछ अजीब से होते हैं। मसलन मेरी गलती की निशानदेही कर देते हैं। ठीक है, इंसान वो गलती हो जाती है, तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात इधर से उधर हो जाती है, नौजवानी भी नहीं है अब कि याद रहे, तो ज़रा तमीज़ से तबसरा क्या करें। अगर आप बदतमीज़ी करेंगे तो इससे आपकी नस्ल पे या आपकी तरबियत पे शक होगा। तो बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो बड़े तमीज़ से बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे तो सभी लगते हैं। बहरहाल ये थोड़ी सी बात थी जो मैंने कर दी। सुल्तान रही पे आते हैं। सुल्तान रही का नाम कौन नहीं जानता, उनका काम भी सब जानते हैं। उन्होंने जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारी, उनके आसपास के लोग भी जानते हैं कि कितने साफ़ सुथरे इंसान थे सुल्तान रही। सुल्तान रही ने डाउन टू अर्थ सफ़र जो किया वो बहुत दुश्वार था। भूखे भी रहे, फाके भी काटे, ठोकरें भी खाईं, गालियाँ भी खाईं, प्रोड्यूसरों के ताने भी सहे, लेकिन उनके सामने जो एक मंजिल उनको नज़र आ रही थी, जो उस वक्त के फ़िल्म मेकरों को तो नज़र नहीं आ सकी, लेकिन सुल्तान रही जानते थे कि मैं अंदर से क्या हूँ। लिहाजा वो डटे रहे। फिर आखिर उनको मंजिल मिल ही गई। 1938 में पैदा हुए रावलपिंडी में। बहुत गरीब घराना था। गुरबत से तंग आकर उनके पैदा होने के बाद उनके वालिद साहब हिजरत कर गए अपने दीगर बच्चों के साथ। इनको चचा के पास छोड़ गए। चचा के साथ इनका कोई दिली लगाव बहुत ज़्यादा था, तो तालीम भी थोड़ी बहुत हासिल की। ग़ालिबन BA शीए किया इन्होंने, और या एफ़ए तक तालीम हासिल की। बहरहाल 18 साल की उम्र में या 17 साल की उम्र में ये लाहौर की चकाचौंध वाली इंडस्ट्री के पास चले गए। फ़िल्म इंडस्ट्री में ये अपनी जगह बनाने के लिए वहाँ रवाना हो गए, लेकिन ना कोई आसरा था, ना ठिकाना, ना जेब में पैसे, ना कोई छोटी मोटी सिफारिश जिससे वो थोड़ा सा आगे बढ़ सकें। रहने की जगह भी नहीं थी। मिन्नत समाजत करके वहीं स्टूडियो में मज़दूरी की नौकरी हासिल की, जिस पर इनको थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। मज़दूरी क्या थी? शिफ्ट का सामान तरतीब से रखना। अगर शिफ्ट बाहर जा रही है आउटडोर के लिए तो उसका सामान गाड़ी में लोड करना, फिर वापसी पर एक एक सामान की गिनती करना, उसको अपनी जगह पर रखना। ये काम था सुल्तान रही का। लेकिन ये ना घबराए और इनको छोटे मोटे किरदार मिलना शुरू हो गए। किरदार क्या होते हैं? किसी फाइटिंग में जब किसी विलन के चमचे दिखाए जाते हैं तो एक एक्स्ट्रा सप्लायर होता है, उसको कहा जाता है कि यार कोई बाज़ार से कोई बंदे पकड़ कर लाओ या इनको खड़ा कर दो इधर। तो जो भी मिलता था सामने उसको खड़ा कर देते थे, बंदूक पकड़ा कर डंडे सोटे चलाने के लिए। सुल्तान रही अपने आप को पेश कर देते थे। उस वक्त एक शिफ्ट का मिलता था सिर्फ 15 रुपये या 20 रुपये। तो कई कई दिन तक शिफ्ट नहीं भी लगती थी। तो ऐसे आलम में फिर सुल्तान रही को चलना पड़ता था। 1956 में उनको 2 फिल्मों में मामूली से किरदार मिल गए। एक तो थी जबरू और दूसरी फिल्म थी बागी। बागी में सुधीर और मुसरत नज़ीर ने मरकज़ी किरदार अदा किए थे। इन दोनों फिल्मों में इनको जुज़वी सी अदाकारी मिल गई। अदाकार बनने के ख्वाहिशमंद ही जानते हैं कि उनको अगर कोई मकालमा मिल जाए, चाहे एक लाइन का सही, तो वो कितना उछलने लगते हैं, कितना खुश होते हैं, क्योंकि अदाकार का ताल्लुक़ ही मकालमे बोलने से होता है। जब मकालमा ही ना मिले तो वो अदाकारी क्या। तो इन दोनों फिल्मों के 10 साल तक उनको किसी फिल्म में बोलने का सीन नहीं मिला। वही बदमाशों में खड़े हैं और अपनी पहचान भी नहीं करा सकते, दूर से नज़र आ रहे हैं। कोई एक सेकंड के लिए कैमरा उनकी तरफ जाता भी है तो वो भी दूर से।
یہ جو ہدایت کار ہوتے ہیں نا، یہ نئے آرٹسٹوں کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کرتے، پتہ نہیں ان کی کیا نفسیات ہوتی ہے۔ بہرحال ان کو یہ فلمیں مل گئیں جن میں انہوں نے کام کیا، لیکن 10 سال تک ان کو کوئی فلم نہ مل سکی۔ اس اثناء میں ان کی دوستی ہو گئی وحید ڈار سے، محمد سرور بھٹی سے اور اداکار کوی سے۔ تو وحید ڈار نے ان سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں ضرور چانس دوں گا، تمہارے اندر صلاحیت ہے۔ تو ایک فلم بن رہی تھی، غالباً وحید ڈار ہی کی تھی، ستمگر، سنتوش کی فلم تھی۔ اس میں انہوں نے چٹان سے لڑکنا تھا، کلا بازیاں کھا کر، اونچی چٹان سے۔ تو سلطان رئیس سے ہدایت کار نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو آپ کو ڈپلیکیٹ دے دیتے ہیں۔ ڈپلیکیٹ وہ ہوتا ہے کہ اداکار اگر کوئی مشکل سین نہ کر سکے تو اس کی جگہ کوئی اور اداکار کام کرتا ہے، جس کی شکل نہیں دکھائی جاتی، پیچھے سے اس کو دکھایا جاتا ہے یا دور سے دکھایا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی ہیرو ہے، لیکن وہ نہیں ہوتا۔ تو سلطان رئی نے انکار کر دیا، حالانکہ خود سلطان رئی بہت سے اداکاروں کے ڈپلیکیٹ کر چکے تھے اپنی جد و جہد کے دوران، لیکن اپنے لیے انہوں نے ڈپلیکیٹ پسند نہیں کیا اور وہ کردار ادا کیا۔ کچھ چوٹیں بھی ان کو آئیں، لیکن وہ خوشی سے سہ گئے سین جو مل گیا تھا۔ وحید ڈار نے ان سے وعدہ کیا تھا فلم میں کام کا، تو یہ اسی وعدے پر زندہ تھے۔ اس دوران شباب کرانوی نے ایک فلم بنائی انسانیت، اس میں ان کو اچھا کام ملا، بولنے کا سین تھا۔ اور علی اکبر نامی ایک فلم ساز نے ایک فلم بنائی حاتم تائی، اس میں بھی ان کو کردار مل گیا۔ پھر ایک تیسری فلم ان کو ملی، راشد کاظمی اس کے ہدایت کار تھے، فلم کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے۔ ان 3 فلموں کے بعد وہ فلم میکروں کی نظروں میں کسی حد تک آ گئے تھے۔ اب وہ ایکسٹرا والا جو ٹھپا ہوتا ہے، بدنامی کا جو ٹکا ہوتا ہے، وہ ان کے ماتھے سے اتر چکا تھا۔ اب وہ ہیرو بننے کے انتظار میں تھے۔ پھر یوں ہوا کہ ہدایت کار اسلم ڈار نے ان کو ایک ایسی فلم میں چانس دیا جو ان کی زندگی کا سنگ میل ثابت ہوئی، اور وہاں سے ان کا سٹارٹ 100 میل کی رفتار سے جو ہوا تو ان کی موت تک ہی جاری رہا۔ وہ فلم تھی بشیرہ۔ بشیرہ کے لیے ان کے دوستوں نے، اسلم ڈار کے دوستوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ساون کو لیں، لیکن اسلم ڈار نے کہا نہیں، یہ جو جس قسم کا کردار ہے اس کو سلطان رئی ہی کریں گے۔ اور سلطان رئی نے اس فلم میں ثابت کر دیا کہ اسلم ڈار کا انتخاب برا نہیں تھا۔ یہ فلم بہت زیادہ کامیاب رہی۔ میری شریفہ اپنی مرضی کا زیور پسند کرے گی اور چلے نہ ہوئے تھے پانی تے نادر نے بھی نہیں منگیا جدا ماں نے لے ہاتھ پڑا دے دو۔ بشیرہ کے بعد ان کو بابل فلم ملی، اور ایک اور فلم تھی یار دیس پنجاب دے، اس میں بھی سلطان رئی نے بہت خوبصورت کام کیا، لیکن ابھی گنڈاسا نہیں آیا تھا پوری طرح سلطان رئی کے ہاتھ میں۔ اور اسی گنڈاسے کے بعد سلطان رئی تنقید کی زد میں آ گئے۔ پڑھا لکھا طبقہ جو ان کی فلمیں دیکھتا تھا، اب انہوں نے سلطان رئی کی فلمیں دیکھنا تقریباً چھوڑ دی تھی ایک فلم کے بعد۔ وہ فلم تھی وحشی جٹ۔ وحشی جٹ کو ناصر ادیب نے لکھا تھا اور یہ ان کی پہلی فلم تھی۔ حسن عسکری نے ناصر ادیب کو بحیثیت رائٹر اس فلم میں چانس دیا۔ احمد ندیم قاسمی جو بہت بڑے ہمارے افسانہ نگار ہیں، ان کا دعویٰ تھا کہ اس کا اسکرپٹ، اس کا مرکزی خیال میرے افسانے گنڈاسا سے لیا گیا ہے، لیکن ناصر ادیب انکار کرتے رہے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے گنڈاسا پڑھا ہے اور فلم بھی دیکھی ہے، معمولی مماثلت تو ضرور ہے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں کہ پورا آئیڈیا ہی ناصر ادیب نے چرا لیا ہو۔ وحشی جٹ بہت زیادہ کامیاب رہی، 1975 میں بنی تھی۔ اس کے بعد سلطان رئی نے خود اپنی فلم پروڈیوس کی۔ وہ اردو فلموں میں کام کرنا چاہتے تھے۔ فلم کا نام تھا تقدیر کہاں لے آئی۔ یہ فلم چل نہ سکی۔ اس کے بعد ان کو ایک اور فلم ملی، سادھو اور شیطان۔ اس میں انہوں نے ڈبل رول کیا تھا، اور یہی وہ فلم تھی جس میں سلطان رئی نے گانا گایا، میری بہنا او پیاری بہنا۔ اب آتے ہیں 1979 میں، جب سلطان رئی کو ایسی فلم ملی جس کا ڈنکا نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی گونجتا رہا، اور انڈیا نے اس پر 2 فلمیں بھی بنائیں، دونوں ناکام رہیں۔ یہ فلم ایسی زبردست تھی کہ آج تک
فلم بین اس فلم کو یاد کرتے ہیں. میں اس پر 2 ولاگ بھی کر چکا ہوں. فلم کا نام تھا مولا جٹ. مولا جٹ میں سلطان رئی اور مصطفیٰ قریشی نے وہ لاجواب اداکاری کی جو مدتوں تک یاد رہے گی. سلطان رئی نے بہت ساری اردو فلموں میں بھی کام کیا. سادھو اور شیطان، تقدیر کہاں لے آئی، جینے کی سزا، زندگی کے میلے وغیرہ وغیرہ. لیکن ان کا جو نام بنا وہ پنجابی فلموں سے بنا، اور گنڈاسا کلچر نے ان کو کافی حد تک بدنام بھی کیا. پڑھا لکھا طبقہ ان کی فلمیں دیکھنا چھوڑ چکا تھا، کیونکہ سوائے قتل و غارت کے اور بڑکوں کے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اور سلطان رئی نے بغیر سوچے سمجھے دھڑا دھڑ فلمیں سائن کرنا شروع کر دیں. یہ دیکھیں بغیر کہ اس کا اسکرپٹ کیسا ہے، یہ فلم کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کا فلم ساز ہدایت کار کون ہے. جبکہ اس کی مثال ہمارے پڑوس بھارت میں موجود ہے کہ دلیپ کمار نے اپنے سارے کیریئر میں صرف 65 فلموں میں کام کیا، اور آج جو ان کا نام ہے اس کے سامنے کسی اور کا نام نہیں چمک سکا. یہ شاندار اداکار، شاندار انسان، سخی انسان اور عاجزی کا پیکر اسلام آباد سے لاہور جاتے ہوئے دہشت گردی کا شکار ہو کر یہ دنیا چھوڑ گیا. صبح کو گاڑی میں اس کی لاش ملی تو کوہرام مچ گیا پورے ملک میں کہ سلطان رئی قتل کر دیا گیا. بہت سی کہانیاں بنی، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے ہم کو نہیں معلوم. لیکن ان کے پاس پیسوں کا جو بریف کیس تھا وہ غائب تھا. رہے نام اللہ کا، سب لوگ دنیا چھوڑ جائیں گے. اپنے آس پاس کے لوگوں کا لازمی خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.